کیے جا چکے ہیں. جناح ہاؤس کے اندر ہم نے جو آپ کو بتایا 9 کو اور زمان پاک 8/3 کو یعنی یہ پہلے ہنگامہ کیا جس میں زیادہ نہیں, ادھر تو 184 پولیس والے زخمی کیے, اس دن انہوں نے صرف 34 پولیس والے زخمی کیے تھے. اس دن کے 120 بندے آئیڈینٹیفائیڈ ہیں, 19 گرفتار ہو چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں وہ لوگ جو کہ بی پارٹیز بنتے ہیں جن کے ساتھ رابطہ آگے کرتے ہیں. یہ لوگ 152 آئیڈینٹیفائیڈ ہیں, 40 گرفتار ہے, اور یہ قابل ادخال شہادت ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. All this will be presented in the court of law, اور ہم اس میں ڈسچارجی کی طرف بھی آتے ہیں جس کے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایکیوز جو آئیڈینٹیفائی کیے ان کے واٹس ایپ گروپ سے. I told you very categorically and clearly, میں نے آپ کو بڑے واضح بتایا تھا کہ ان کے اپنے ٹیلی فونز کے اوپر جس طرح آپ صحافی حضرات اور پاکستان کے دوسرے لوگوں کے واٹس ایپ گروپس موجود ہیں جس کے اوپر ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں اور ایک میسج سب لوگوں کو پہنچ جاتا ہے, اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. واٹس ایپ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ تو کسی ایجنسی کی سازش نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر جو میسیجز ہیں 170 بندے ہم نے اس میں آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, 11 گرفتاری ڈل چکی ہے, عدالتوں میں جا چکے ہیں. یہ ریکارڈ انشاءاللہ تعالی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے ساتھ ہم پیش کریں گے جس کو کوئی دنیا کی عدالت ڈینائی نہیں کر سکتی کیونکہ وی کانٹ کریٹ دیٹ. ان 708 بندوں میں سے جو آپ کہتے ہیں گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں, ریڈز کیوں ہو رہی ہیں, ثبوت کیا ہے, وہ یہ ثبوت ہیں جس کی وجہ سے 125 بندے عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو پیش کیا جائے گا. ہم اب آگے چلتے ہیں. اب آپ کا دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے جو آپ کے سوالات ہیں ان کا ہم پہلے بتایا گیا کہ ہم نے 40 بندے مار دیے, پھر پتہ چلا نہیں 25 بندے مار دیے. پھر جب ہم نے بتایا کہ لاشیں لائیے جاتے ہیں ان کا ڈی این اے کروا لیتے ہیں تو پتہ چلا 4 بندے جو انہی کی فائرنگ سے, یا وہ بچہ غریب جس کو انہوں نے ہماری فائر بریگیڈ نہیں جانے دی اور ہماری ایس پی کو انہوں نے ہماری پولیس کو دھکے دے کے نکالا جو دھوئیں میں بیچارہ پھنس کے شہید ہو گیا, اور وہ لوگ جو ان کی گولیوں کے ساتھ شہید ہوئے, پولیس گولیوں کے بغیر تھی, آرمی نے گولیاں نہیں چلائیں, وی آل نو دیٹ. یہ ہیومن رائٹ کے ابیوزز. اب ان پہ آتے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے جو جھوٹ بول بول کے قوم کو یہاں تک لائے, آج ایک نیا جھوٹ ہے. انٹرنیشنل, پیچھے چلیے گا جی, انٹرنیشنل, پچھلی سلائیڈ پہ آئیے گا, انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز, پاکستان کی آرگنائزیشنز, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈریس ایوری بڈی ہو کین انڈرسٹینڈ انگلش. وی آر کمیٹڈ ٹو اکاؤنٹیبلٹی. If there is a fault in our department, if a woman police officer goes and wants to arrest a lady who is throwing stones or doing something unlawful and she starts abusing them, and اس میں وہ گالیوں کے الحمدللہ انہوں نے ہمارے پہ بچھاڑ کی, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ وہ گالیاں تو شاید پولیس والے بھی نہیں دیتے. اس پہ اگر کوئی ریاکشن ہے, وی آر ایون ریڈی ٹو فیس دیٹ اینڈ وی آر ریڈی فار دیٹ اکاؤنٹیبلٹی ایز ویل. اتنی ہزار ریڈوں میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم نے کمیٹی بنائی ہے ود وومن پولیس آفیسرز. فالس کلیمز کیے گئے اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈریس ایچ اینڈ ایوری کلیم. اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ملائن کیا گیا اور کہا گیا ٹریٹمنٹ ہوئی ہے فیمیلز کے ساتھ زیادتی. ہماری ایس ایس پی صاحب موجود ہیں, زیادتی کی آپ نے, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری ایس ایچ او کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری ایس پی اور ایس پیز کو مارا گیا, ان کے بازو توڑے گئے, ہمارے آفیسرز کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور آپ نے جھوٹی ویڈیوز, جھوٹی تصاویر کا سہارا لیا. آئیے اس کو دکھاتے ہیں, کائنڈلی دیکھیے گا. میں بڑے سپیڈ سے گزاروں گا, ایک ویڈیو ایک چیز اویلیبل ہے, بعد میں آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے بدمست ساتھیوں کو, تو پہلے کنفرم کر کے ڈالیا کیجئے. ہمارے سامنے نیشنل میڈیا موجود ہے, ہم حاضر ہیں ایک ایک کا جواب دینے. چلتے جائیے. یہ چیکوسلوواکیہ کی ماڈل, چلتے جائیے. یہ آپ کے خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ کب کی ہے؟ 2021 کا واقعہ ہے. کچھ یاد کیجئے گا 2021 میں کس کی حکومت تھی. آگے چلیے. یہ ایک اور واقعہ جس میں ہمارا کہا کہ لڑکی خدا نہ خواستہ یہ معذور تھی, ہم نے جا کے دکھایا, ان کا نام دیا, جو انہوں نے گالیاں نکالی وہ بھی ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے. آگے چلیے. یہ واقعہ 2009 کی ویڈیو, مطلب کچھ زیادہ پرانے تو نہ جائیے, اب تو یہ پولیس افسر ریٹائر ہو چکے. آگے چلیے. 2019 کی ویڈیو, کچھ تھوڑا دوبارہ یاد کیجئے پلیز, ٹرائی ٹو اسکریچ یور میموری, اور اس کو اٹھائیے اور جگائیے اور بتائیے کہ 2019 میں کون تھا. آگے چلیے. 2021 کی ویڈیو, تب تو یہ ایڈمنسٹریشن نہیں تھی نا, وہ ویڈیو آپ نے ڈیلیٹ کی ہے, اپنی ٹویٹس, ہم آپ کو دکھاتے ہیں, یاد دلاتے ہیں. آگے چلیے. وکٹم کارڈ پلے کرنے والے 2019 کی ویڈیو. آگے چلیے. اور یہ بتایا گیا یہ سندھ میں سرکاری ملازم تھا اور اس کو ہمارے پہ ڈال دیا گیا. آگے چلیے جی. یہ 2020 کی ویڈیو, تھوڑی سی گو ڈاؤن یور میموری لین پلیز. آگے چلیے. آگے چلتے جائیے.
یہ کیا یوٹیوب چینل کے اوپر یہ انہوں نے کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کی ویڈیو پھیلائی گئی، وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. نیکسٹ چلیے جی. یہ خدا نہ خواستہ کہا گیا عمران ریاض کی تشدد سے موت ہو گئی. ہم نے اس کے لیے ورکنگ گروپ بنایا ہوا ہے، کل اس کا اجلاس ہے، پرسوں عدالت میں اس کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. بالکل ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے ٹو سرو دس. آگے چلیے. ایک شخص کا کہا گیا جس نے موڑ چوری کیا، ہم نے اس کو مار مار کے مار دیا. ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی، الحمدللہ وہ زندہ ہے. یہ کسی اور کی تصویر پیش کی گئی. اور ہاں، for the pseudo intellectuals of this country, there was a photograph of a woman who was getting botox done on a screen. کہا گیا ہم نے اس کو مار دیا ہے. وہ خاتون جو کہ لیڈر تھیں آپ کی، وہ بوٹاکس کروا رہی تھیں. آگے چلیے. یہ تصویر 9 مئی کا تسلسل، یہ کسی اور جگہ کی ہے، ہمارے پہ ڈالی گئی. آگے چلیے. اس طرح ہم آگے چلاتے جائیں گے، آپ دکھاتے جائیے. بس ہم دکھاتے جائیں گے آپ کو جو آپ جھوٹ بولتے ہیں. چلتے جائیے. جی ہاں، تو یہ ہم نے جو وومن کو کیا، ہمارے پاس تمام وومن آن ریمانڈ ہے. اب جج صاحبہ کا حکم سنیے. جج صاحبہ نے کہا صبح ان کو آپ نکالیں گے، انٹیروگیٹ کریں گے، شام کو واپس کر دیں گے. ایوری پولیس اسٹیشن ہیز کیمراز. آل دا لاک اپس آف کیمراز. وومن آر کیپٹ ان دا وومن پولیس اسٹیشن under custody of women police officers, supervised by senior women police officers. Everything is recorded. جب جیل میں جائیں there are 150 cameras, 150 cameras ہیں. That is also recorded. Jail record is available. There are only 50 odd women. پہلے ہم نے 47 بتائی تھی، اب ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں. جو ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں اس کا بھی ریکارڈ ہے. غالباً کچھ ہزار بتائی گئی ہیں 50 کے اندر. آگے چلتے ہیں جی. اب آپ کو ایک آڈیو سناتے ہیں. کہا گیا کہ یہ آئی جی کے گلو بٹ تھے. کہا گیا کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے ڈالے. آپ غور سے کائنڈلی ان کو فوکس کیجئے گا اور یہ ریکارڈنگ سنائیے گا. آواز کی ریکارڈنگ کے لیے جب ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں اس بندے کی آواز کی ریکارڈنگ کرنی ہے ڈاکٹر صاحبہ کی، تو وہ کہتے ہیں ہمیں ریمانڈ نہیں دیتے کہ آپ کے صفحہ مثل کے اوپر وہ نامزد نہیں ہے، ان کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہم نے بتایا کہ ہم نے فوٹوگرافیٹک ایویڈنس لینی ہے، ہم نے ان کے فون کے ساتھ ثابت کرنا ہے بیونڈ آؤٹ آف ڈاؤٹ، اور تیسری چیز ہم نے ان کی وائس ریکارڈنگ کو کنفرم کرنا ہے. ان 3 چیزوں کے لیے ہمیں ریمانڈ نہ دیا گیا. ڈسچارجگی کی جس کا بڑی دھوم مچائی جا رہی ہے. قانون ہے، ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے. جج صاحبہ کی ہم آج بھی اتنی عزت کرتے ہیں، ہم اگلی ایویڈنس بھی ان کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتے رہیں گے. سنیے ذرا خود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام گروپوں میں میری آواز سننے والوں، خاص طور پر سوشل میڈیا کی ٹیم، آج امتحان کا وقت ہے. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے ساتھ میں کورٹ فنڈ ہاؤس پہنچ چکا ہوں. ہمارے ساتھ اجاز چودھری صاحب اور منظور رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سر ہم کورٹ فنڈ ہاؤس کر کے باہر پہنچ چکے ہیں. آج خان صاحب کا امتحان ختم ہوا اور ہمارا شروع ہوا. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہم نے کلیئر انسٹرکشن ہے، ان کا حکم ہے کہ کورٹ فنڈ ہاؤس کو آگ لگائیں گے. اجاز چودھری صاحب نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے ہم جھکیں گے نہیں. تمام دنیا کی اسٹائلر کورٹ فنڈ کے گھر میں فوری طور سے پہنچ. تھینک یو جی. آپ نے آواز سن لی، ہم آپ کو سرو بھی کر دیں گے، دے بھی دیں گے. اگلا سن لیجئے. آگے چلیے گا، آگے چلیے. نیکسٹ پہ چلیے جی کائنڈلی. یہ چلیے اور سنیے کیا یہ گلو بٹوں سے خطاب ہے. بالکل سامنے ہے ہمارے ساتھ سینٹرل پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین صاحب ہے. خان صاحب کو گرفتار کر لیا. کہاں معاملہ جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میرا خیال ہے یہ جان بوجھ کے چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر انارکی ہو. یہ چاہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ ہو، پبلک نکلے. اور آپ دیکھیں کتنا غم غصہ ہے پبلک کو، جتنا مرضی ہم روک لیں وہ اس وقت اتنے دیش میں کیا سوچیں. یہاں پہ میڈم دھرنا دیا جائے گا، دھرنے کا پروگرام ہے ہمارا، دھرنے کا پروگرام ہے. اگر پولیس سکون سے بیٹھے تھے تو دھرنا مارے. دوسرا یہ بتائیے گا پیچھے طرف پہ فائرنگ بھی کی جا رہی ہے اور بڑے حالات سنجیدہ ہو گئے ہیں. کیا دیں گی سارے معاملات؟ دیکھیں یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ حالات ہیں. اگر اس حکومت نے ابھی بھی وہ اس کی معلومات نہ دی تو حالات مزید خراب ہوگی. آپ کو یہ بتا دیں کہ بات کاٹنے کے لیے تو ٹھیک ہے، آپ آئیے. باقی لوگ جو ہے پھر کچھ لوگ غیر بھی ہیں. کیا دیں گی اس والے سے؟ موجود ہے نا، اپنی زبان سے بڑی ملاقات ہوئی ہے.
کی یہاں موجود ہے, ندی مارا سے ملاقات ہوئی ہے, سارے دن یہ لاسٹ میں بس یہ بتا دیں کہ میسج کیا ہے, خان صاحب تو گرفتار ہو گئے ہیں, عوام کو کیا میسج ہے؟ پہلے کہا تھا وہ ہماری ریڈ آئی ہے, عوام گھر نہیں بیٹھی اور آپ کو پورے پاکستان میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے. وہ لہذا بات ہے کہ میڈیا کو انہوں نے اس وقت دبا کے رکھا ہے اور میڈیا نہیں جواب کر رہا. اس کے باوجود یہ بات تو پکی ہے کہ ساری پاکستان کے اندر اس وقت احتجاج ہو رہا ہے اور حالات بہت خراب ہونے کی اندیشہ ہے. وہ شکریہ آپ نے اپنی آسمی ریاست کی جگہوں کی خراب ہونے کی جو ہے کوشش کی ہے. یہ اب اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیا تھا, یہ اب آپ کو ہم نے دکھا دیا. یہ آخری چیز آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ دیکھ لیجئے کائنڈلی کہ کیا یہ گلو بٹ ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور کون کیا کر رہا ہے, یہ تمام ویڈیوز ہیں. اب عدالت میں یہ بتانا پڑتا ہے, بڑے غور سے میری بات سنیے گا کائنڈلی, یہ دیکھ لی پہلے آپ دکھا چکے. جی تھینک یو ویری مچ. یہ پریزنٹیشن کو ختم کیجئے. اب کیا یہ خاتون جو نظر آ رہی ہیں یہ یاسمین راشد ہیں؟ کیا ان کی آواز جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ کی ہے؟ کیا یہ بات ان کے ٹیلی فون میں موجود ہے کہ یہ وہاں موجود تھیں؟ کیا جیو فینسنگ میں جو آئے ہے وہ فون سے موجود ہے؟ کیا اس ٹیلی فون کے اوپر جو واٹس ایپ ٹیکسٹ آئے تھے وہ موجود ہیں یا ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں؟ اس کے لیے فون چاہیے, فوٹوگرامیٹک ایویڈنس چاہیے اور وائس کے لیے چاہیے. فیصلے کو ذرا غور سے پڑھیے گا. جج صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ چیزیں مانگنے کے لیے یہ ریمانڈ مانگتے ہیں, لیکن چونکہ وہ نامزد ایف آئی آر نہیں ہے یا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے, تو نامزد ایف آئی آر تو ہم نے بہت سارے لوگ نہیں کیے, ہم نے تو اس کو پروف کرنا ہے, جو ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ میں پروف کریں گے, جا کے جس عدالت میں جائیں گے پروف کریں گے. اور باقی مقدموں میں جہاں پہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے. سو ویری اوبیڈینٹلی وی آر گوئنگ ٹو ایڈریس دا ایشو آف اپیل اگینسٹ دا ڈیسیجن, اور باقی کیسز جو 3 ہیں ان میں بھی ہم پیش کر دیں گے. لہٰذا یہ تمام ایویڈنس جو آپ نے دیکھی, کسی کو شک ہے کہ یہ یاسمین راشد صاحبہ تھی؟ نہیں. لیکن عدالت میں ثابت کرنے کے لیے اس کی تصویر, ان خاتون کی تصویر اس ویڈیو کے ساتھ میچ کرانا ضروری ہے, جس کے لیے ریمانڈ کو طلب کیا گیا تھا, جو ہائی کورٹ میں رکھیں گے. ہم نے ابھی تک اپنے آپ سے بہت ریسٹرینٹ کیا ہے. ہم نے ایف آئی اے سے رابطہ کیا اور آپ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کارروائی کی جب انہوں نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی, جب جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, جنہوں نے ایس ایچ او وومن کو مارا, جنہوں نے لیڈی آفیسرز کے بازو توڑے, جنہوں نے ان کی جعلی تصویریں لگائی, جنہوں نے ان کے نیچے غلیظ گالیاں لکھی. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ ٹویٹس کر رہے ہیں, بہت سارے تو اس میں سے پیڈ ہے, ان اکاؤنٹس کا ہم نے پورا سوشل میڈیا انالیسس کیا ہے. یہ تمام اکاؤنٹس کسی اور جگہ کچھ نہیں کرتے, صرف ان میں سے کچھ گالیاں دینے پہ ہیں, کچھ لوگ جو پولیس کی تعریف کریں ان کو گالیاں دینے پہ ہیں, اور کچھ جھوٹی انفارمیشن پھیلانے پہ ہے. اس کے علاوہ ان کی کہیں اور ٹویٹ نہیں ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1-2 دن میں ایکسپوز کر کے جب آپ کہیں گے دے دیں گے. لیکن جو گالیاں آپ نکال رہے ہیں, ہمیں نکال رہے ہیں, ماؤں بہنوں کو نکال رہے ہیں, جو زیادتی کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ آپ لوگ, کیا یہ گالیاں آپ اپنی والدہ اور بہن کے سامنے نکال سکتے ہیں؟ کیا ٹویٹ جو آپ یہ کر رہے ہیں, کیا یہ اپنی بیگم اور بیٹی کو دکھا سکتے ہیں؟ اگر تو ایسا ہے پھر تو مجھے بہت ساری چیزوں کا شک ختم ہو گیا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کائنڈلی مہربانی فرمائیے اپنی عاقبت خراب نہ کیجیے. ہاں, قانون اپنا رستہ لے چکا, قانون فیصلہ کر چکا, اور انشاءاللہ تعالیٰ دا اسٹیٹ از گوئنگ ٹو ریسپونڈ ان اے مینر کہ جس طرح آپ نے پیس کو نیچا دکھایا, آپ نے مختلف ججوں کے ساتھ زیادتی کی, اب آپ ایک آخری انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکیں گے. اس ملک کی تمام ایجنسیز, تمام لا انفورسمنٹ اتھارٹیز اور تمام لیڈرشپ, چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ کوئی اور ہے, وہ تمام اکٹھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالت میں ان تمام چیزوں کو ثابت کریں گے. سوال پوچھنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا, ہم ایک ایک کر کے تمام سوالوں کے جواب دیں گے. وی ہیو ٹل 6 o'clock. جی یہ میڈیا نے ابھی تک سلائیڈز نہیں دکھائی ہماری, ہمیں میسج آیا ہے, تو ہم کائنڈلی ریکویسٹ کریں گے کہ ہم اپنی سلائیڈ کو دوبارہ شیئر کر دی ہیں. کائنڈلی میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سلائیڈ اب دوبارہ لے آئیے, لاہور والی, کائنڈلی لاہور والی سلائیڈ لائیے جو لاہور کا ڈیٹا ہے. نیکسٹ لائیے. وی آر گوئنگ ٹو شیئر دس ود یو ایز ویل. آگے چلیے نا جی, اور آگے چل کے نیکسٹ نہیں آپ چلیے گا, ذرا دکھا دیں ہم واپس, اس کے چلتے ہیں. نیکسٹ یہ والا, اس سلائیڈ کے اوپر آئیے. کائنڈلی آئی وڈ ریکویسٹ ایوری بڈی کہ یہ ذرا 2 منٹ انتظار کر لیجئے. اس سلائیڈ کو کیمراز فوکس کر لیں, ہمارے سے ہٹا کے, صحافی بھائیوں سے ہٹا کے اس